السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ابو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج قرآن کریم بھولنے کے حوالے سے میں مختصر سی گفتگو گوش گزار کروں گا۔ قرآن کریم بھولنے کے حوالے سے مفتیان اکرام کی مختلف رائے ہیں۔ بعض مفتیان اکرام کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا بھولنا نہ گناہ کبیرہ ہے نہ گناہ صغیرہ ہے، یعنی قرآن کریم جس وقت تک انسان کو اتنا نہ بھول جائے کہ جتنا دیکھ کے بھی پڑھنا مشکل ہو، اس وقت تک انسان گناہ گار نہیں ہوتا۔ اور بعض مفتیان کرام کہتے ہیں نہیں، قرآن کریم بھولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، انسان سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ بہرحال گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، لیکن قرآن کریم کا بھولنا یہ خالق کائنات کی طرف سے ایک بہت عظیم تحفہ ہوتا ہے، بہرحال بہت بڑی یہ محرومی کا سبب ہوتا ہے۔ اور یہ تو ویسے بھی ہماری بہت بری عادت ہے کہ ہم دین کے کاموں کے اندر بلا سوچے سمجھے ہر قسم کی ترتیب بنا لیتے ہیں، ہر قسم کی رائے خود ہی قائم کر لیتے ہیں، لیکن جس وقت کوئی دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم اپنی طرف سے من گھڑت باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں سے اگر پوچھیں آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے، کہتے ہیں یار داڑھی رکھ کر ہم سے جھوٹ نہیں بولا جاتا، داڑھی رکھ کر ہم سے گناہ نہیں کی جاتے۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے، داڑھی چھوڑ دیں گے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں سے پوچھو یار آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، یار نمازی ہو کر ہم سے بےایمانیاں نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ نماز چھوڑ دیں گے لیکن بےایمانیاں نہیں چھوڑیں گے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے قربانی والی عید کے اوپر مختلف قسم کی روایات اپنی طرف سے، اتنا زیادہ گوشت ضائع ہوتا ہے، یہ پیسہ ہم کسی غریب کو کیوں نہیں دے دیتے، اتنی زیادہ مہنگی گاڑیاں ہیں، اتنے مہنگے موبائل ہیں، اتنا بڑا بنگلہ ہے، اس وقت یہ سب کچھ فضول خرچیاں کرتے ہوئے تب غریب یاد کیوں نہیں آئے، اللہ کے نام کے اوپر دیتے ہوئے غریبوں کا خیال کیوں آ جاتا ہے؟ یقیناً یہ شیطانی وساوس ہیں۔ اور قرآن کریم بعض لوگ حفظ بھی نہیں کرتے، کیوں؟ صرف ان کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ ہم قرآن کریم کو حفظ کر کے اس کے جب ہم بھول جائیں تو اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم قرآن کریم حفظ نہیں کر سکتے، گناہ ہر قسم کا کر لیں گے۔ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق کیوں نہیں جوڑ سکتے آپ؟ دنیا کے ہر کام کے لیے ہم نے ترتیب بنائی ہوئی ہے، صرف دن رات میں آدھا گھنٹہ ہمارے پاس قرآن کریم کے لیے نہیں ہو سکتا، یقین جانیے بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن کریم اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس کو بھلا دینے کے بعد گناہ بہت بڑا ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق نہ بنانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے اور مجھے کہا جائے گا یا رسول اللہ، دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے، قرآن کریم خود شکایت کرے گا کہ یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد مجھے ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اور اس میں صرف حفاظ شامل نہیں ہیں، ہر بندہ شامل ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب قرآن کریم ہمیں شرمندہ کرے گا تو بتائیں ہمارا کیا رہ جائے گا؟ قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ ہر قسم کی مصیبتیں ہم جھیل لیتے ہیں، ہر قسم کی آفات ہم جھیل لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا آدھا صفحہ پڑھنے کا اور 10 منٹ ہمارے پاس نماز کے لیے نہیں ہوتے، یقیناً بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ یقیناً میں آسان الفاظ کے اندر یہ کہتا ہوں دنیا کی ہر قسم کی ہم نے تیاری کر کے رکھی ہے، لیکن مرنے کے بعد کی تیاری کو ہم نے بالکل بھلا رکھا ہے۔ خدا کے لیے تھوڑا سا ٹائم قرآن کریم کو دیں اور نماز کی پابندی کریں۔ اور دنیا کے اندر اگر کوئی شخص قرآن کریم یاد کر کے بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے اس طرح کر دیتے ہیں کہ میں نے تجھے قرآن کریم اپنا کلام تحفے میں دیا تھا اور تو نے اس کی قدر نہ کی، جا میں تجھے دنیا کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد انسان ٹینشنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے بعد مصیبتیں اس کو گھیر لیتی ہیں، رزق میں برکت نہیں رہتی، اس کے بعد حافظ ہونے کے باوجود لوگ خودکشیاں کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا کوئی بھی حافظ خودکشی نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی قرآن اتنا بھلا دے کہ اس کو قرآن کی طرف کوئی تعلق ہی نہ رہے تو بطور سزا کے لوگ کر بھی جاتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اس لیے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں
اور اگر آپ کہتے ہیں قاری صاحب مصیبتیں، آفات و بلیات، مصیبتیں، ٹینشنیں تو ہر بندے کے ساتھ ہے، جس بندے کے ساتھ ہے اسی بندے کو دیکھیں اس کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ یہ میں آپ کو گارنٹی اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جس بندے کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے وہ ٹینشنوں میں مبتلا نہیں ہوگا، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کو عمر میں برکت ہوگی، آپ اس کے چہرے کو ہنستا کھلتا دیکھیں گے۔ آپ ذرا چیک کر کے دیکھیں اپنے ماحول کے اندر، آپ کے بڑے بزرگ قرآن کریم کی تلاوت بڑے شغف کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے چہروں کو ذرا آپ دیکھیں، ان کے چہرے آپ کو بتائیں گے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور اس دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی شخص قرآن کریم کو بھول جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر کیا جائے گا، اور وہ فرشتہ اس طریقے سے اس کو سزا دے گا کہ ایک پتھر کھینچ کے اس کے سر پہ مارے گا اور اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وہ فرشتہ پتھر اٹھانے کے لیے جائے گا تو دوبارہ جب واپس آئے گا تو اس کا جسم دوبارہ جڑا ہوگا، اور فرشتہ دوبارہ پتھر مارے گا، پتھر دور جا کے گرے گا، حافظ قرآن دوبارہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم بھلانے کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو عزیزو اگر یہ گناہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی معرومی کی بات تو ہے، اور اس کے متبادل دیکھیں ہر نیکی کی کوئی جزا ہے اور ہر گناہ کی سزا ہے۔ اور اللہ کا قرآن یاد کرنے کے بعد آپ نے یہ بات بڑی عام سے سن رکھی ہوگی کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ قرآن کا مقام بہت بلند ہوگا، جتنا مقام بلند ہوگا نا اتنی ہی قرآن بلانے کی سزا بھی ہوگی۔ اور بعض میرے بہن بھائیوں نے مجھ سے درخواست کی قاری صاحب ہمیں قرآن کریم یاد نہیں ہوتا، قرآن کھولتے ہیں پڑھنے کو دل نہیں کرتا، سر درد کرتا ہے۔ میرا بھائی قرآن آپ کے ساتھ ناراض ہو چکا ہے، خدا کے لیے ایک استغفار کی عادت بنائیں، صبح و شام روزانہ 100 بار استغفار پڑھا کریں، جتنا ٹائم ملے ہر نماز کے بعد 10 بار درود شریف پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ یاد کرنے کا ایک وقت مقرر کریں۔ اس وقت کے اندر کوئی بھی مصیبت آ پڑے نا اس مصیبت کو چھوڑ دیں، آپ اس کام کو چھوڑ دیں، لیکن جو ٹائم آپ نے قرآن کریم کو دے رکھا ہے وہ ٹائم آپ مختص کریں۔ ایک میری بہن نے مجھ سے سوال کیا قاری صاحب میں جب بھی قرآن کریم پڑھنے لگتی ہوں مجھے کام بہت زیادہ یاد آ جاتے ہیں، لیکن میں قرآن کریم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام کر لیتی ہیں لیکن قرآن کریم کو آپ نے کوئی کام نہیں سمجھا۔ زیادہ ضروری قرآن کریم یاد کرنا ہے، آپ کے کام کرنے سے پہلے بھی کام ہوتے رہیں۔ دنیا کے اندر بعض لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کتنی دنیا رخصت ہو گئی ہے، آج تک دنیا کے کوئی کام رکے ہیں؟ نہیں رکے، آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا کے کام نہیں رکنے والے۔ قرآن کو یاد کرو، ایک ٹائم مختص کریں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اس کے اندر موبائل کو بند کریں اور کمرے کو بند کریں، اور 1 مہینہ بالکل اپنے آپ کو مجبور کریں بطور سزا کے قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کریں۔ مجھے امید ہے کہ بہت جلدی آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اس لیے عزیزو دنیا کے اعتبار سے بھی قرآن کریم کے ساتھ تعلق جن لوگوں کا نہیں ہے ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، ان کے عمر میں برکت نہیں ہوتی، گھروں میں برکت نہیں ہوتی، ٹینشنیں اتنی زیادہ، مصیبتیں اتنی زیادہ، ایک ٹینشن ختم نہیں ہوتی دوسری آ کے گھیر لیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حوالے کر دی ہے، یہ بہت بڑی مصیبتیں اور ٹینشنیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے سے دور کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ راستہ ہی بھلا دیا کہ جس راستے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور اس دنیا سے جانے کے بعد قرآن کریم کی شکایت اور اللہ کے نبی کے سامنے شرمندگی، میں کہتا ہوں بہت بڑا ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تھوڑا سا وقت نکالیں اور دنیا کی سزاؤں کو سمجھیں۔ گھر کے اندر اتنی زیادہ ٹینشنیں، حافظ قرآن کے گھر کے اندر ٹینشن ہے۔ میں حافظ قرآن ہوں، یقین جانیں الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میرے گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے بہت خوش ہوں اس لیے کہ مجھے قرآن کریم یاد ہے، میں باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اور اب بھی جن لوگوں کو قرآن کریم میری زندگی میں، میری نظر کے اندر جن لوگوں کو قرآن یاد ہے ان کے بالکل مالی حالات بالکل ڈاؤن ہیں، لیکن ان کے گھروں کے اندر آپ دیکھیں ایسی برکت، ان کے چہرے ایسے ہنستے کھیلتے کہ آپ بات ہی نہ کریں۔ اور جو لوگ بہت زیادہ مالدار ہیں قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، گھروں میں برکت ہی نہیں ہے، اتنا مال ہونے کے باوجود گھروں میں اتنی زیادہ ٹینشنیں اور مصیبتیں، آپ چھوڑ بات دیں، خود اپنے ماحول کے اندر آپ دیکھیں۔ تو یہ قرآن کی ناراضگی نہیں ہے، یہ اس کو ہم قرآن بھولنے کی کوئی سزا نہیں سمجھتے، یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد تو جو سزا شروع نہیں ہے اس کا تو اختتام ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور سے منور کرے اور ایمان کی حلاوت نصیب کرے اور پکا نمازی اور قرآن کا عاشق بنائے، اور قرآن کریم کی تلاوت اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار
آپ کا بھائی ابو بکر حیات۔